السلام علیکم ناظرین، المنظور دارالشفا کی طرف سے میں ہوں حکیم انوار حسین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس فریدی۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی زبردست اور مفید اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ آپ نے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، سکپ کہیں سے نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ یقین جانیں اس ویڈیو پر بہت محنت کی گئی ہے۔ تمام باتیں جو اس ویڈیو میں کروں گا وہ ساتھ ساتھ لکھتا بھی جاؤں گا اور آپ پڑھتے بھی جائیے، سنتے بھی جائیے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات اس ایک ویڈیو میں مل جائیں گی، لیکن سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف یا وہم نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی علامت انسان کو اتنا کمزور نہیں کرتی جتنا اس کے دل میں یا اس کے دماغ میں کوئی خوف پیدا ہو جائے تو وہ اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ میں اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی علامت چل رہی ہے تو آپ اس کو چیک کروائیں، اس کا پتہ کریں کہ یہ کیوں ہے، لیکن دل میں کسی قسم کا خوف مت کریں۔ جو بھی بیماری اللہ نے پیدا کی ہے اس کا علاج بھی ساتھ میں ہی پیدا فرما دیا ہے۔ اس لیے آپ پریشان ہونے کی بجائے اپنی صحت کی کیئر کیجئے۔ گردوں کا کام جسم سے تمام قسم کے گندے اور فاسد مواد خارج کرنے کا کام گردوں کا ہوتا ہے، یعنی جسم سے تمام گندگی دور کرنے کی ذمہ داری گردوں کی ہے۔ اب کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کریٹنن کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ کریٹنن مسلز میں بننے والا ایک ایسا ویسٹ مٹیریل ہے جسے گردے فلٹر آؤٹ کرتے ہیں۔ جب گردوں کی صحت متاثر ہو یا گردے بیمار ہو جائیں تو وہ جسم سے زہریلے فاسد مواد یعنی ویسٹ مٹیریل خارج نہیں کر پاتے یا صحیح طریقے سے خارج نہیں کرتے۔ ان میں یہ ایک کریٹنن بھی شامل ہوتا ہے جس کا لیول اگر نارمل سطح سے بڑھ جائے تو جسم میں چند علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ لیکن اس سے پہلے سن لیجئے کہ اس کا نارمل لیول کیا ہے۔ فیمیل میں یہ 0.6 سے لے کر 1.1 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوگا، جبکہ میل حضرات میں یہ 0.7 سے لے کر 1.3 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر پر ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ نارمل سطح سے بڑھ جائے تو کیا علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ان میں الٹی آنا، جی متلانا، پیشاب کا کلر بدل جانا اور ساتھ میں جلن سی محسوس ہونا یا پیشاب مشکل سے آنا اور بار بار آنا، مثانہ میں خارش سی محسوس ہونا، تھکاوٹ، سستی، پٹھوں میں درد کا احساس، سینہ میں درد، ہائی بلڈ پریشر، خون کی کمی کا سامنا ہو جانا، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، پیٹ کا بڑھ جانا اور اس کے علاوہ سانس پھولنا، آنکھوں کے نیچے سوجن یا پاؤں پر سوجن آنا، یہ چند ایسی علامات جو گردوں کی خرابی کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب گردے خراب کیوں ہوتے ہیں یا بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چند کامن چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کا گردوں کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، وہ سن لیجئے۔ ان میں سب سے پہلے ہیں ایلوپیتھی، مسلز بڑھانے والی جو دوائیں ہیں، یعنی باڈی کو بلڈ کرنے والی، جسم کو مضبوط، توانا اور صحت مند کرنے والی جو مارکیٹ میں آج کل دواؤں کی بھرمار ہے، ان دواؤں کی وجہ سے، جو کیمیکل والی دوائیں ہیں ان دواؤں کی وجہ سے، کیمو تھراپی کی وجہ سے، آرٹیفیشل جو غذائیں ہیں ان کی وجہ سے، ہیپاٹائٹس سی، تھائرائیڈ کی وجہ سے، دن رات برائلر گوشت کھانے کی وجہ سے، ریڈ میٹ یعنی سرخ گوشت کھانے کی وجہ سے، پین کلر کا دن رات استعمال کرنے کی وجہ سے، اینٹی بائیوٹک کا جناب بے دریغ استعمال کرنے کی وجہ سے، اور یہ جو میدا کے لیے آج کل دوائیں کھائی جا رہی ہیں خاص کر میپرازول کی وجہ سے، شوگر کی دوائیں کھانے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ غیر طبیبوں کے جو زہریلے کچھ تاجات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے گردے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ میں جو عام چیزیں جو ہم سبزیاں کھا رہے ہیں، ظاہر ہے جب گٹروں کا اور گندے نالوں کا سبزیوں کو پانی لگے گا اور وہ ہم کھائیں گے، دن رات جناب کھادوں والی سبزیاں، کھادوں والے فروٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم کو خالص مل رہی ہے، ہر چیز میں کیمیکل کی ملاوٹ کر دی گئی ہے، تو گردے کہاں سے صحت مند رہ سکتے ہیں؟
اب ان کے لیے جو پرہیز ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گردے متاثر ہو جائیں یا ان کی صحت متاثر ہو جائے تو پرہیز کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ جو پروٹین والی غذائیں ہیں وہ یا تو بند کر دیں چند دنوں کے لیے یا پھر کم کر دیں، جیسے کہ سرخ گوشت یعنی ریڈ میٹ ہے وہ تو بالکل ہی بند کر دیں۔ اس کے ساتھ آپ سخت قسم کی ورزش نہ کریں، گوشت کم کھائیں، نمک کم کھائیں، اچھی نیند سونے کی کوشش کریں، کیمیکل والی غذائیں بالکل بند کر دیں، اور ساتھ میں جو کھٹی اشیاء یعنی ترشی پیدا کرنے والی ترش اشیاء، تیزابیت پیدا کرنے والی چیزیں بالکل بند کر دیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے جو گردے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور صحت کی طرف چل پڑیں گے۔ ساتھ میں اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں، لیکن سخت قسم کی ورزش ہرگز نہ کریں، شراب و کباب وغیرہ سے بالکل بچیں۔ اب اس میں غذا کیا کھائیں گے؟ غذا میں سب سے پہلے مونگرے، گاجر، مولی، ٹنڈے، کدو، شلگم وغیرہ، خربوزہ کا استعمال کر سکتے ہیں، تربوز کا استعمال کریں، سردہ گرما کا استعمال کریں، اگر آپ سالن کھائیں تو شوربے والا سالن کھائیں، چقندر کا استعمال کریں، اور ایک چیز جن کو شوگر نہیں ہے وہ شربت بزوری معتدل ہمدرد کمپنی کا لیں، اس کو ضرور استعمال کریں، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اور ساتھ میں اگر آپ یہ جو مکئی کا بھٹا ہوتا ہے یعنی مکئی کی جو وہ چھلی بولتے ہیں، اس کے اوپر جو سنہری سے نرم سے ملائم سے بال آتے ہیں، ان کا اگر آپ قہوہ استعمال کریں گے وہ زبردست چیز ہے۔ بابونہ کا قہوہ استعمال کریں، یہ خرابی گردہ کے لیے زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک بکھڑا ہوتا ہے جو پنسار سے مل جاتا ہے، بکھڑا، یہ آپ گھر لے آئیں، اس میں سے پتھر کنکر وغیرہ چن لیں، اس کو اچھی طرح باریک کوٹیں، اتنا باریک کریں یہ کپڑ چھان میدے کی طرح ہو جائے۔ اس کی آپ 1 چمچ چائے والی صبح دوپہر شام خالی پیٹ پانی کے ساتھ لیتے رہیں یا پانی میں حل کر کے پیتے رہیں، اس سے بھی گردوں کی صحت بہت زیادہ زبردست ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں جو زہریلے مواد خارج کرنے والی غذائیں یا دوائیں ہیں وہ ضرور استعمال کریں، جیسے کہ لہسن وغیرہ کا استعمال ہے، کلونجی، میتھی دانہ کا قہوہ اس کے لیے انتہائی زبردست ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آدھی چمچی کلونجی اور آدھی چمچی میتھی دانہ رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح یعنی پانی کو گرم کریں اور اس میں یہ بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس پانی کو دوبارہ آپ گرم کر لیں، گرم کرنے کے بعد اس کو پن چھان کر شہد وغیرہ ملا کر اس کو پی لیں۔ یہ گردوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی بیماری کے لیے انتہائی محفوظ نسخہ ہے۔ بند گوبھی کا استعمال زیادہ کریں، پھول گوبھی بھی اس کے لیے زبردست ہے، سرخ شملہ مرچ کھائیں، یہ بھی اس کے لیے زبردست ہے۔ آپ تھوڑا بہت ہلدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے انتہائی زبردست ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے، اور ایک بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ خوف سب سے زیادہ گردوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، وہ صرف خوف ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوف ہوگا تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں کرے گی، اس لیے سب سے پہلے خود کو مضبوط کریں، اس بیماری کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے اور خوف کو اپنے دل سے ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ بیماری دور ہونے میں وقت نہیں لگے گا اگر آپ ہمت کریں گے اور حوصلہ سے اس کا مقابلہ کریں گے، تو یہ کوئی اتنی جناب وہ جو کہتے ہیں کہ خطرناک بیماری نہیں ہے جتنا اس کو خطرناک بنا دیا گیا ہے۔ بس احتیاط کریں، بازاری کھانے بند کر دیں، ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ قدرت کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ سے زیادہ اور کیمیکل سے بنی ہوئی پروسیس شدہ جو چیزیں ہیں وہ کم سے کم کھائیں۔ انشاءاللہ آپ کے گردے بہت جلد صحت مند ہو جائیں گے۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس طرح کی قیمتی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔